پھر اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویورز، کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا، اور اس انٹرویو میں بڑے ریناؤنڈ اسٹرالوجر آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ یہ نومبر کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کا جغرافیہ تو نہیں، لیکن پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ بدلنے والی ہے۔ تو ہم نے ان کو زحمت دی کہ نومبر لنگ گیا، دسمبر آ گیا ہے، تو دسمبر کے بارے میں بتائیں کچھ تھوڑی سی باتیں ہم نومبر کی کریں گے، اس کے بعد ہم آئیں گے دسمبر کے اوپر کہ دسمبر میں جو ہاروسکوپ ہر بندے کا الگ الگ جو ہے وہ کس طرح سے کس نوعیت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت جو ہیں وہ اجمل رحیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سر بتائیں کہ آگے کی ہونے والا ہے۔ سر السلام علیکم۔ والسلام، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے مزہ آتا ہے۔ ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر سر، بہت مہربانی۔ آپ کو بڑا سافٹ طریقہ ہوتا ہے۔ سر مینو یہ دسو تسی کہہ گئے سو کہ نومبر جو ہے ٹرن اراؤنڈ ہونے لگا ہے، تو لوگ ہی ساڑھے پیچھے پی گئے نے کہ بندہ واپس لے کے آؤ، اسی پوچھنا کہ ٹرن اراؤنڈ ہویا کہ نہیں ہویا، کی ہویا ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ایسے کر کے ہونا ہے، وہ یہ نہیں کہ اس گریجولی ہونا ہے۔ لوگوں نے کہنا ہے کہ جی نومبر پہلی تاریخ ہونا جناب، چیزیں بدل گئی ہونی ہے۔ سر بات یہ ہے کہ وہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا، میرے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اللہ دن کا چراغ، یا ایگزیکٹلی، اور وہ بٹن دبایا رگڑا اور وہ ہو گیا تو چینج ہو گیا۔ لیکن آپ صبح بینک میں چیک کیش کرانے جاتے ہیں سر، آپ کی راستے میں گاڑی ٹریفک پہ پھنسی رہتی، جب آپ پہنچتے تو 10 بجے ہوتے ہیں۔ اگر آپ 9 بجے پہنچے تو ٹوکن آپ کا چوتھا پانچواں، اور اگر آپ 10 بجے پہنچتے ہو تو میں کل جیسے میں گیا تھا تو 90 نمبر بیٹھے رہو تسی پھر وہ تو اس لیے نا ہم اس وقت لائن میں کیوں میں ونڈو کھل گئی، بینک کھل گیا ہوا ہے، اسٹاف بیٹھا ہوا ہے، چیک کیش کر رہے ہیں۔ ارے واہ! تو اس لیے یہ حالات اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نومبر کا مہینہ 24 تاریخ، 25 تاریخ، 26 تاریخ وہ کافی ٹف گزر گئی، اینڈ کافی انٹینس تھا۔ اٹ واز اے لاسٹ ایپیسوڈ جو اس سویرٹی کا، کیونکہ نو گورنمنٹ از انٹائرلی چینج ہوگی اپنے ویو میں، یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو انٹائرلی چینج سے مراد کیا ہے؟ گورنمنٹ کا پرسپیکٹو یا گورنمنٹ بھی چینج ہونے والی ہے؟ نہیں، گورنمنٹ کا میں نے ان ہاؤس چینج کی باتیں کافی ہو رہی ہیں آج کل۔ میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ 99% اسٹرالوجر جو آپ یوٹیوب دیکھیں تو عمران خان صاحب اگلے مہینے آ رہے ہیں، ریلیز ہو رہے ہیں۔ بٹ the fact is that we are reading the chart کہ کیا پوزیشن۔ تو میں نے یہی آپ کو پچھلا بھی کہا تھا، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو کاغذ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، بتا رہا ہوں کہ وہ ابھی نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ابھی پروسیس میں ان کا ویسے کیس چل رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ خود تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے ارد گرد کے لوگ ان کی ٹانگیں کھینچنے والے ان کے اپنے ہی لوگ۔ بھٹو صاحب کو بھی انہوں نے اسی طرح عوامی ریلا آ رہا ہے ہم، اور آپ کو نکال کے لے جائے گا، آپ کو یہ کرے گا، آیا اس بیچارے کو کہہ کے نا وہ اڑ گیا اور وہ لٹکا دیا۔ ٹھیک ہے، سیم ان کے ساتھ بھی کہ عوامی ریلا۔ میں نے بتائیں، میں اور آپ ایجوکیٹڈ لوگ اس میں آ جاتے سے ہم کتنا سڑکوں پہ نکلیں، اور ہم لوگ کتنا وائلنٹ ہو سکتے ہیں، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے وائلنس۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ 4-5 بندے آپ اکٹھے کر کے لے جائیں، یہ کنسیپٹ ہمارا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وینس نیگیٹو ہے اس ملک کا، سن نیگیٹو ہے، لہٰذا یو ول نیور ایور گیٹ گڈ پولیٹیشین۔ مجھے بالکل اچھی طرح سے یاد ہے یہ بات۔ اب تھرو آؤٹ 75 ایئرز آپ دیکھ لیں، پولیٹیشین ہمیشہ آیا، جیل میں گیا، کرپشن کی کر کے عوام کو بیوقوف بنایا، جیل میں گیا۔ ٹھیک ہے، اپنے مفادات کو دیکھا، اور جب ون مین شو آیا تو جب اترا تو 22 توپوں کی سلامی گارڈ آف آنر لے کے گیا، کیونکہ ایک ہی سیارہ مضبوط ہے، وہ مارس ہے، اور مارس ڈیل کرتا ہے یونیفارم فورس کو۔ اچھا، اور میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر یہ ملک بچا ہوا ہے نا، ہم نے بڑا کوشش کی ہے اس کو سولڈ آؤٹ کر دیے، اس کو سیل کر دیے۔ مشرقی پاکستان بھی اس وقت گیا، وہ بھی اگر آپ کہانیاں پڑھ لیں تو اس کو ڈسکس کرنا میں تو فائدہ کوئی نہیں، وہ بھی ہمارا گیا، کیونکہ وہاں پہ بھی پولیٹیشین نے ان کو مجیب کو نہیں بننے دیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ گیا، اور اس کے بعد اس کو ہی مار دیا۔ ہاں، اسی کو دیکھیں۔ ایک چیز میں بتا دوں، پاکستان کے بارے میں جس نے بھی برا کیا نا، اس کا انجام بڑا برا ہوا سے اندرا گاندھی، مجیب الرحمان اور بھٹو صاحب۔ بھٹو صاحب بڑے ایول جینیس تھے، بہت تھے، بٹ اندر سے وہ کوئی نہ کوئی
اور کرتے رہتے تھے. تو وہ گئے, انہوں نے پاکستان, مشرف صاحب کا دیکھ لیں وہ ان کا کتنا ڈیمیج ہوا. تو پاکستان بنا کیونکہ اللہ کے نام پہ, اس کی حفاظت تو اللہ کرتا ہے, اور جو بھی پاکستان کا نیگیٹو سوچے گا اس کا ستیہ ناش ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. اور اب نیا کام شروع ہوا ہے تو صوبائیت چاڑ دے رہا ہے, یہ کوئی یہ کام ہے کوئی؟ دیکھیں انڈیا میں انہوں نے ریگولیشن پاس کیا ہوا ہے کہ شر پسندوں کو موقع پہ گولی مار دیں. امریکہ میں کبھی بھی آپ نے ٹی وی پہ اکثر آتا ہوگا کہ جیسے ہی ملزم نے بندوق اٹھائی ہے, ادھر سے بھی فائر کھل گیا, ادھر سے بھی فائر کھل گیا, موقع پہ مار دیتے ہیں. صرف ہمارا ملک ہے نا جہاں پہ, کیونکہ مارس نیگیٹو ہوا ہے, مارس نے تبھی شہادتیں کتنی ہو رہی ہیں, آرمی کی شہادتیں ہو رہی ہیں, پولیس والے مار کھا رہے ہیں, ڈنڈے کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا عوام پس رہی ہے. مار تو عوام کو پڑ رہی ہے نا, دیکھیں رگمال رہے ہیں ہم لوگ. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو جب تک پھر میں آخر پہ اس کو بات لمبی ہو جائے گی, سارا قصور کس کا ہے؟ عوام کا. عوام تے پا دے تسی بھی, ہم لوگ ہی لاتے ہیں نا ان کو. یقین کریں گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. کل میرے ایک ریلیٹیو تھے, میں سفر کر رہے تھے, بیچ میٹ بھی تھے, دوست بھی تھے, تو اچھے بھلے سیانے بیانے جوں تقریر شروع کی انہوں نے, جوں تقریر کی آرمی کے خلاف, جوں تقریر کی سب کے خلاف. میں نے کہا یار جو پڑھے لکھے ہو مجھے بتائیں کہ شام میں, بیروت میں, عراق میں, یہ سب سے پہلے کس کو, لیبیا میں کس کو تباہ کیا گیا؟ آرمی کو. ایک اپنا ملک بیٹھا ہے, آپ آرمی کے پیچھے پڑ گئے. میں کہ دو بندوں کی غلطیوں سے پوری آرمی کو تو نہ ملائن کریں آپ. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. سو یہ آگے آپ کے سیاستدان. دوسرا سیکنڈ آپ کا وہ ہے بیوروکریسی, سان نیگیٹو ہے اس کا بھی, سان نیگیٹو. تو اس لیے وہ کبھی بھی اس ملک کو, آپ نے نوٹ کیا بڑے یہ لوگ جو دربار کے بیسیکلی جو سول سروس ہے نا, دیز آر دی ریفائن فارم آف, وہ جو دربار کے لوگ ہوتے تھے نا, قصیدہ گو, جو اکبر بادشاہ کے زمانے میں بیربل اور مولانا فضل, یہ ان کی یہ ریفائن فارم ہے, ٹھیک ہے. اور اب یہ مائنڈ سیٹ وہی ہے کہ وہ آپ نے اکثر, کیونکہ میں نے گورنمنٹ جاب کی ہے تو ان کو دربار کا میں نے دیکھتا ہے, یس سر ہو جائے گا سر, فکر نہ کریں جی. او بابا بھی ان کو یہ تو بتائیں 1971 سے پہلے کی جو بیوروکریسی تھی نا, یقین کریں کہ وہ پھر بھی بہتر تھی. وہ بادشاہ کو بتا دیتی تھی سر یہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں. اب تو آپ اس کو کہیں نا کہ یہ کرنا, کر دیتے ہیں سر, کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسے نہیں بتانا کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے, اور اس کو بعد پھر اس کا جو دھن تختہ وہ کروا دیں گے. بھی مشیر کا کام ہے گائیڈ کرنا. جب مشیر ہی آپ کا, اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا پہلے جب ہم نے سروس شروع کی تھی تو یہ ڈپٹی کمشنر, سیکٹری, یہ بڑے ایماندار ہوتے تھے. میں ان کو نام ان کے, اے سی آتا تھا, اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی, وہ سرکاری گاڑی پہ بیچارہ پھرتا تھا. اچھا. اب ذرا تھوڑا سا سروے کریں, اے سی سے بان جب آتے ہیں نا, آتے سب سے پہلے انہوں نے گھر بنانا ہے, اپنا زمین لینی ہے, بینک بیلنس بنانا ہے, سٹارٹ ان کا سروس کا گیننگ کا, اپنے آپ کا چیز سیو کرنی ہے, اس کے بعد پھر ہاں جی. اور اگر عوام لوگ آپ چلے جائیں ان کو ملنے کے لیے تو اندر وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے فرعون بیٹھا ہے, وہ عوام کے ساتھ بہت روڈلی بیہیو کرتا ہے. سیکریٹریٹ میں آپ داخل نہیں ہو سکتے, سیکریٹریٹ میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. اگر داخل ہو بھی جائیں تو میں پچھلے دنوں میں میرا ایک کیس تھا, تو میں یقین کریں میں 4-5 جگہ کبھی ادھر جاؤں. ایک ایڈیشن سیکرٹری تھے سروسز کے, ان کے پاس میں نے ناک کیا, ٹک ٹک, اندر بیٹھے بڑے مزے سے نا گپیں لگا رہے تھے. کیا جی؟ میں نے کہا جی آئی وانٹ ٹو ڈسکس, میرا کیس آپ کے پاس ہے, میں فارغ نہیں ہوں, پھر آئیے گا. میں نے کہا سر آئی ایم گیم, بڑی مشکل سے میں اندر پاس بنوا کے اندر آیا ہوں, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس وقت نہیں سن سکتا. میں کہا ٹھیک ہے, پھر نہیں سن سکتے تو میں بھی آپ سے جاتا ہوں, میں ابھی چیف سیکرٹری سے بات کرتا ہوں. پھر پیچھے مجھے وہ چپراسی بھیجا میرے کہ باس, میں کہ اپنی میں بات, میں گاڑی میں بیٹھا, میں نکل گیا. تو یہ تو مائنڈ سیٹ ہے ان کا, کس کے, ہم آپ کے اور میرے ٹیکس پیئر پہ یہ. اور یقین کیجیے گا سیکریٹریٹ آپ اندر جائیں, انٹائرلی چینج. بورڈ آف ریونیو جائیں, کوئی 2 ارب روپے خرچ ہوئے ان کی رینوویشن پہ, اور کوئی 10-12 ارب خرچ ہوئے ہیں سیکریٹریٹ کی. ہمارے پیسے, ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ اندر
وہ لیوش زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی لیوش کر رہے ہیں اور دے آر ناٹ اویلیبل ٹو دی پبلک. مجھے 2 مہینے ہو گیا couldn't میٹ سیکٹری ہیلتھ. وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. اور مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو کہا ہوا کہ 10:30 سے 12:30 بجے تک آفس میں لوگوں کو ملیں. آڈیشن سیکٹری بھی نہیں ملتے, ڈپٹی سیکٹری نہیں ملتے. ہم ویسے ٹریک سے ہٹ گئے لیکن امپورٹنٹ چیزیں ہیں سر اس میں. لیکن اس میں بھی آپ نے پہلے کہی تھا کہ یہ جو سن نیگیٹو ہے یہ چیزیں ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے. سر جب تک پاکستان کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ون مین شو, ٹھیک ہے, بادشاہ سسٹم ہو, یہ جو ہے نا ہماری جمہوریت, وی آر ناٹ, جمہوریت کے قابل نہیں ہیں ہم لوگ. ہاں آپ کا یہ پرسنل اوپینین نہیں ہے, آپ یہ اسٹرالوجیکلی میں کہہ رہا ہوں. وہ لوگ یہ نہ کہنا کہ دوسری جمہوریت کے خلاف ہو گئے ہو, اور نہیں میں حکومت کے خلاف. ہاں لیکن یہ اس میں ہے کہ یہ آپ کے اسٹارز بتا رہے ہیں, آپ کے پاکستان کا ہاروسکوپ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جمہوریت جو ہے پنپ نہیں سکتی ہے. ون مین شو آپ دیکھیں جو پلٹ کے ون مین شو, جو ایماندار بندہ ہے جو بہت ڈیڈیکیٹ ہے اس کو کبھی منسٹر لگایا ہے انہوں نے الحمدللہ. اب دیکھیں نا ان نیسیسری ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈسکشن, اور انہی کے بیان ہفتے بعد وہ ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, بیان چینج ہو رہے ہوتے ہیں. اور میرے پاس اکثر پولیٹیشین آتے ہیں کرتے ہیں وہ جی دیکھو جو نون لیگ تے آ گئی ہے پر ہن انہاں دے بندے سانوں ملدے ہی نہیں, سنتے ہی نہیں. 3-4 بندوں نے گھیرا ڈالا ہوا اس نے منسٹروں نے, اور 3-4 بندے نے پنجاب میں, وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. ہاں بالکل ایسا, بالکل کیا فائدہ. پرویز لائی کی ایک تعریف کرتے تھے لوگ میرے پاس, وہ تو کہتے تھے کہ یہ اس کو رات کو بھی جا کے مل لو, یہ مل لیتا. بالکل ایسا, بالکل ایسا. اس میں سر کمنگ بیک ٹو دا مین ایشو کہ نومبر کے بعد آپ نے کہا تھا کہ بہت سی چینجز آنے والی ہیں. اب دسمبر جو ہے وہ ہم اس وقت دسمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ابھی آپ کو پاکستان کے ہاروسکوپ میں کیا چیزیں, کیا ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں؟ سر تو اب سٹارٹ ہو گیا. اب ایک چیز نوٹ ہے کہ یہ آپ نے بتایا کہ جو 24, 25, 26 کے جو ہم نے تاریخ دن دیکھے ہیں نومبر کے, یہ لاسٹ تھا اس قسم کے کسی کروسیڈ کا, کسی قسم کی چیز کا, جو انٹرنل کروسیڈ کی میں کہوں گا. اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب آگے کوئی ایسی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں, کچھ رہا ہی نہیں ساڑھے پلے. ایسی بات ہر ایک نے اپنی اتھارٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی بند نہیں کرنا, یہ کرنا, وہ ڈنڈے لے کے آ رہے ہیں جی, وہ لے کے آ رہے ہیں. اس کا ایک ضابطہ بنا رہے ہیں. بات دنیا میں سارے ہوتے ہیں کہ جی فلان جگہ پہ بیٹھے, شہر کے اندر نہیں داخل ہونا. اگر یہ قوم, میں پھر کہوں گا, میرے قوم سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگ تھوڑی سی عقل رکھتے نا تو آپ باہر نکل کے کہتے ہیں کنٹینر اٹھاؤ, ہمارا کیا قصور ہے. ٹھیک ہے, اور یقین کریں دیکھو جی کئی ایسے بندے, اتنے بندے مار دیے, رونا شروع کیا ہوا. وہ بابا یہ ساری فیک نیوزز آ رہی ہیں. اور اسی طرح وہ ہمارے بندے مار دیے, وہ دوسری گورنمنٹ کہہ رہی ہے اپنا رونا رو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو عوام کو چاہیے کہ وہ نیوٹرل ہو اور ان سب کو نکال کے کہ جو کرنا ہے باہر جا کر وہ شہر کے اندر نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ کے ہاروسکوپ کے حساب سے اب کوئی اتنا بڑا ڈیزاسٹر جو ہے جو یہ دیکھیں 12 جنوری کو راہو نے نکل جانا ہے اور پاکستان کا مارس اسٹرانگ ہو جانا جو 12 جنوری ہے. اس میں اور جو بھی افراتفری تھی یہ اب ویسے وہ سیٹل ہو رہا ہے, یہ گراف اوپر سے اب ایسا نیچے, اور جیسے 12 جنوری کو راہو نکلے گا پاکستان میں اسٹیبلٹی آنی شروع ہو جائے گی, سکون آ جائے گا. ابھی چھوٹے موٹا میوزک چلے گا, اب چلے گا گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا, آگے چلا اپوزیشن کی طرف سے, گورنمنٹ اگریسو ہوگی, گورنمنٹ اگریسو ہوگی, نیگوشیشن ہوں گے. اور پھر جو جنوری کا مہینہ, فروری کا مہینہ کمال کا پرسکون ہوگا. اچھا جنوری فروری. ابھی دسمبر میں کچھ آپ کچھ دسمبر میں ہلکا پھلکا یہ ٹی وی ٹاک جو یہ سارے اسی پہ شور شرابہ لگا رہے گا, اور اس پہ کافی ان کا وہ کہہ لیں کہ آپس میں ان کی سیر پیر جڑے رہیں گے. لیکن مارچ کا مہینہ از ناٹ گڈ فار پاکستان. مارچ کا مہینہ 20 فروری سے 20 مارچ کے درمیان, چلو یہاں پہ کوئی کھچڑی پکے گی, کوئی میجر چینجز آئیں گی, کوئی نہ کوئی یہاں پہ گڑبڑ ہوگی جو بندے کو تھوڑا سا انسرٹنٹی ملک میں آئے گی. اس کے بعد پھر خاموشی ہے, پھر خاموشی ہے, پھر خاموشی ہے. اور پھر جولائی میں جوپیٹر ایگزالٹ ہو جاتا ہے, اور جوپیٹر ایگزالٹ ہونے کے بعد پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ سکون ہو جائے گا.
اور آپ کہتے ہیں حکومت چینج ہو جائے گی، نہیں، حکومت چینج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو بھی آہستہ آہستہ ریلیف ملتا جائے گا. دیکھیں عمران اٹس سیلف اگر دیکھا جائے، عمران خان صاحب انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. بینیفیشری اور تھے، پارٹی اور تھی. بینیفٹ کس نے اٹھائے، کس نے کیا؟ وہ باہر بیٹھے سارے، بھاگ گئے سارے، اور اس بیچارے کو جیل میں ڈال دیا. اب ان کو بھی تھوڑا سا دیکھیں، بھٹو کوئی مثال سامنے ہے تو ان کو بھی چاہیے تھوڑا سا بیٹھ کے نیگوشیشن کرے. اگر عمران صاحب، جو ہم نے پہلے بھی کیا، اگر آرام سے بیٹھ جاتے، یوز نہ ہوتے، اینڈ یو نو ہو یوز ہم، ہاں بالکل صحیح، وہ خود اندر ہے. تو اس وقت عمران خان صاحب 8 فروری کو پاورفل حکمران ہوتے. 8 فروری جو آنے والی گزر گیا اچھا الیکشن ٹھیک ہے نا. بٹ انہوں نے وہ میں کیا کہوں ان کو، ٹھیک ہے. اب انہوں نے اپنے راستے، اپنے ارد گرد خندق کھور کے پانی چھوڑ دیا ہوا اور پھنسے ہوئے خود ہی اپنی خندق میں جو ہے خود ہی پھنسے ہوئے. اب وہ ڈیل کریں گے، ایگریمنٹ کریں گے، کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو کے باہر چلے جائیں گے بھی ادھر انگلینڈ کی طرف. وہاں سے کچھ سپورٹ آئے گی. اینڈ ہی ول ریوائیو ود پریویس وائف جو جمامہ ان کے ساتھ واپس آئیں گے. وہ بڑی خبر ہے یہ تو. اور نہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے، یہ میں نے پہلے بھی کافی چینلز. اور یہ کتنا عرصہ لگے گا؟ 3 سال 2 سال 3 سال خاموشی رہے گا، پھر عمران خان صاحب واپس آنے کی کوشش کریں گے. اچھا 2-3 سال یہ سسٹم، 2-3 سال سے مراد یہ کہ اگلے الیکشن میں اس میں لیکن اس وقت سرکمسٹانسز یہ ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی اس میں. اچھا. اور پی ٹی آئی کا وہی ہونا جیسے ایم کیو ایم کا حال ہے. ایم کیو ایم نہیں، 2 پارٹیوں میں بچی ہوئی یہ ہو جائے گی. یہ لوگ سنسیئر ہی نہیں ہیں ملک کے لیے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلا ملک ہے، ہم لوگ ہیں، پھر آگے سیاست ہے. روز ٹیلی فون پہ بیٹھ کے گالیاں یہ وہ، تو اس لیے. تو آپ کا مطلب ہے کہ ابھی جو ہے اگلے کچھ عرصے میں جو ہے وہ اگر وزیر اعظم جو ہے وہ وہی رہیں گے، شہباز شریف صاحب ہی رہیں گے، اور باقی سارے وزیر اعظم ابھی چینج نہیں ہوتا کیونکہ آج کل کافی ہونا ہوتا تو کافی پچھلے لگے ہوئے ہیں. ہاں جی، کیونکہ کافی پچھلے دنوں آج کل بھی کچھ اسپیکولیشنز ہیں کہ جناب وہ کوئی چینج آنے والی ہے اس میں 10-12 جنوری کے بعد لوگ اور اسٹرانگ ہو جائیں گے، جس میں 2 لوگ جو ہیں بڑے امپورٹنٹ کینڈیڈیٹس ہیں. ایک تو بلاول صاحب ہیں اور دوسرے جو محسن نقوی صاحب ہیں. وہ بھی میں آپ نے محسن نقوی صاحب کا پوچھا تھا. محسن نقوی صاحب کا میں نے یار اس کو بنایا ہے سر. محسن نقوی صاحب اسکارپین ہیں. ان کی ڈیٹ آف برتھ جو میں نے نیٹ سے لی ہے وہ 28/10/1978. جی ٹھیک ہے. اور ان کا اینڈ ہیز ان کا مرکری، ان کا راہو اور سیٹرن ورگو میں بیٹھا ہوا ہے. ساتھ مون بھی ہے. ہیز ایول جینیس نہیں، کمپیوٹر جینیس ٹائپ دماغ بڑا تیز کرتا، بٹ جذباتی ہیں. ٹھیک ہے. غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے، ہسٹی ہو جاتے ہیں، ایک دم چڑھ دوڑتے ہیں، جو ان کے لیے ایک نیگیٹو چیز ہے. چانسز ان کا وہ اسی پہ رہیں گے، ابھی جاتے نہیں، اور جولائی میں جا کے اور اسٹرانگ ہو جائیں گے. اچھا. اور مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے. مجھے اتنا ایسا نہیں ہے، لیکن رہیں گے اچھے پاورفل رہیں گے، اسپورٹس میں رہیں گے، اور ایز اے ہیومن بینگ اور ایماندار، اور یہ ایک ڈیووٹیڈ پرسن ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایز اے چیف منسٹر بھی اچھا چلایا. بٹ تھوڑا سا مون ان کا پھنسا، تو جب مون پھنسا ہوتا ہے نا تو بندہ جذباتی زیادہ ہوتا ہے. بات دیکھا ٹی وی پہ بول کے بیٹھ کے. میرے فادر گورنمنٹ میں رہے، وہ کہتے تھے کہ ٹی وی پہ کم سے کم آنا چاہیے، آپ پھنستے جاتے ہیں، دلدل میں جاتے ہیں. اب عطا اللہ تارڑ صاحب، میں ان کو کہنا چاہوں گا، میں رات اپنے والد صاحب سے بات ہو رہی تھی، کہتے یار اس بندے نے سمجھاؤ کہ مختصر سی بات کیا کرے، 4 پوائنٹ پہ بتا. وہ جو تقریر شروع کرتے ہیں ان کو اپنا بھی کنٹرول نہیں رہتا. ہاں ٹھیک ہے. اور پھر 2 دن بعد انہی کے پوائنٹ ان کے منہ پہ مار رہے ہوتے ہیں. وہ میں بھی شاید کوئی اسکرین ٹائم ہولڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ کہ لمبی بات رہیں گے. میں مس انفارمیشن ہوں تو میں زیادہ. آپ نے کبھی دیکھا وزارت خارجہ کا اسپورٹس مین جب آتا ہے ٹی وی پہ، کیلکولیٹڈ ورڈ لکھا ہوتا ہے، 4 ورڈ بولے گا، ISPR والا بھی 4 لفظ بولے گا اور سوالوں کا جواب دے گا. واپس یہ تو مائک پکڑ کے نا پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ،
ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے. یہ دس از ڈفرنس اس میں. تو آپ کا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے پرائم منسٹر بننے کا بھی ایسا کوئی اتنا مجھے تو کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. وہ پاور میں رہیں گے اور مزید اسٹرانگ ہوں گے. اگر ہما پرندہ ان کے سر پہ بیٹھ گیا وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ان کو بنا دے تو علیحدہ بات ہے. سر دسمبر کے اگر ہاروسکوپ سے بات کریں تو اگر ہم شروع کریں پہلا سٹار کون سا ہے اور اس کے بعد ایریز کا. دیکھیں ہمارا زوڈیک سن شروع ہوتا ہے ایریز سے اور ایریز جو 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے. تو ہمیں ویسے ہاروسکوپ 20-21 مارچ کو نہیں کرنا چاہیے, ہم منتھ اینڈ پہ کرتے ہیں. نہیں دیکھیں ہم تو لیتے لیکن ہمارا جو مہینہ شروع ہوتا ہے 21 سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو ہم چل رہے ہیں ابھی اس میں. اچھا ایریز کے لیے یہ جو مہینہ 9th ہاؤس میں سن ہے مرکری ہے, یہ لوگ بڑے ایکٹیو ہوں گے دسمبر میں ایکٹیو ہوں گے, کام کریں گے, کام کا بوجھ بڑھ جائے گا. اور ان کے اگر فورن ایجوکیشن لینا چاہیں گے تو فورن ایجوکیشن کی طرف ان کی کوئی داخلہ وغیرہ ہو جائے گا. اور دوسرا مذہبی سفر بھی ہے, کسی شرائن, کسی مندر, کسی چرچ یا یاترا کوئی. اچھا پھر سوشل ایکٹیویٹیز میں بڑے تیز ہوں گے, دان کرتے, چیریٹی کرتے. دان انڈیا والے کہتے ہیں, چیریٹی گورے کہتے ہیں, اور ہم لوگ صدقات کہتے ہیں مسلمان. تو یہ اس کاموں میں رہیں گے اور اپنے کام سے کام زیادہ مصروف رہیں گے. اور سن ان کا کیونکہ پھنسا ہوا ہے لہٰذا ان کو کہتے ہیں سر کھرکن ٹائم نہیں ہوئے. اچھا لیکن دے ہیو پاس دیر نیگیٹو ٹائم. ان کا سال پچھلا 1.5 سال بہت برا تھا اور 12 جنوری کے بعد تو یہ ویسے ان کے پر کھل جائیں گے. اچھا 12 جنوری ٹھیک ہو گیا تو یہ کریں گے. اس کے بعد آتا ہے ٹورس کے 8ویں گھر میں اور وہاں پہ, اور ان لوگوں کو اپنے جائیداد کے معاملات کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے اور اپنے کسی سے لڑائی جھگڑا یا طول نہیں دینا اور اپنے آپ کو تھوڑا سا نارمل موڈ میں رکھیے گا. اور یہاں پہ ان کا ایک چیز ہے کہ جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے فورن امیگریشن کے لیے یا کہہ لیں کہ دوسری نیشنلٹی کے لیے یا ویزے کے لیے, تو وقتی طور پہ ان کا کوئی نہ کوئی آبجیکشن لگ سکتا ہے اور آپ اس کا جواب دیں. یہ نہ سمجھیں کہ جی ریجیکٹ ہو گیا, اچھا رول گیا, یہ ایسا نہیں, یہ نہیں, رونا دھونا نہیں کرنا. یہ آپ جواب دیں گے تو آپ کو ڈیٹ لگ جائے گی اور آپ کا ڈیفینیٹلی تھرو ہو جائے گا. ہاں جی, فروری میں یو ول ڈیفینیٹلی گو ابراڈ. اچھا فیبرری تک آپ کو کرنا ہے. سر اس میں نا ایک ساتھ ساتھ بتایا جائے کہ زیادہ لوگوں کے جو مسائل ہیں نا وہ ہیلتھ ہاؤس ہے اور جاب ہاؤس ہے, بزنس ہاؤس, وٹ ایور جو بھی ہے. 8واں گھر جو نا ویسے بھی نیگیٹو ہے, ٹورس کی بات کریں, ہاں منحوس ہے. تو لہٰذا یہاں پہ آپ نے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے, بازار سے کوئی چیز نہیں کھانی, اور دوسرا اپنے پراپرٹی کے معاملات کو مت چھیڑیے گا, نہ سیل کیجیے گا. اگر آپ سیل کریں گے تو بہت تھوڑے ریٹ پہ بکے گی, اور اگر خریدیں گے تو آپ کو بہت مہنگی ملے گی, یا جعلی کاغذ ملیں گے. جعلی کاغذ ملیں گے, جعلی کاغذوں والی یا قبضے والی زمین ہوگی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس سے اوائڈ کیجیے گا. اور کچھ لوگ جو نا طویز دھاگوں میں گھسنے کی کوشش نہ کرو سر. اچھا پاکستان سارا طویز دھاگے چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. کیا کہتے ہیں 80-90% اسٹرالوجر وہ تو لوگوں کی قسمت میں. میں ایک یہاں بات کہنا چاہوں گا, دیکھیں یو بورن ود فکس ڈیسٹنی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پیدا کرتا ہے اور بھیجتا ہے تو اس کا ایک ڈیسٹنی بنا کے فکس کر کے بھیج دیتے ہیں, اور پھر نو باڈی کین چینج دی ڈیسٹنی, نو باڈی کین انٹرفیئر دی ڈیسٹنی. ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی اسٹرالوجر کے پاس, کسی پیر, کسی بابے کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے اچھا آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں, اتنا, وہ لاکھوں روپے میں پیسے لے رہے ہیں تو میں آپ کی 60-70 دور کر دیتا ہوں, میں آپ کی یہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, لوٹ رہے, کوئی پتھر دے رہا ہے. اور ایک بندہ میرے پاس آیا تو 50,000 دے کے آیا پتھر کا. میں نے کہا یہ 30 روپے کا داتا صاحب باہر لے کے جا کے لے لیں. ایک کہتا میں گائے دے کے آیا ہوں, ایک کہتا میں 3 لاکھ مچھلیاں دریا میں چھوڑ کے آیا ہوں اور مجھ سے 9 لاکھ روپے لے لیے. تو یہاں پہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے اپنے آپ کے ویورز کو مچھلیاں, یہ دیکھیں 3 لاکھ مچھلیاں آپ چلے جائیں نا مناوا فشری ڈپارٹمنٹ, وہاں پہ 3 روپے کا ایک چھوٹا سا پیس ملتا ہے. ٹھیک ہے, وہ 3 روپے کا بیچتے ہیں, ویسے اس کی قیمت 25 پیسے یا 10 پیسے یا فری بھی ہے.
تو وہ وہاں سے اس کو اس پہ پلاسٹک میں ڈال دیں گے. خرچہ اس کا وہاں پہ 5,000 سے زیادہ نہیں آئے گا. وہ اس کو پیسے دے کے آ جائے گا. وہاں سے وہ فشری ڈپارٹمنٹ کا وہ جو ہیچرز ہے وہ اپنے پاس رکھے گا. باقی اس کو 5-6 لاکھ دے آئے گا جس نے اس کو بھیجا ہوتا ہے. تو یہ آپ وہ تو ہو گیا, وہ تو پیسوں کا ہو گیا, لیکن یہ کیا ہے کہ جناب یہ دریائے راوی میں پھینکنا ہے راوی سے, اور 5 منٹ انہوں نے مر جانا کیونکہ ٹاکسک واٹر ہے. ہاں وہ تو پانی اس میں تو ٹھیک ہے. اور پھر بھینس دے دیں, گائے دے دیں, لو ایک آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور وہ آپ کو لو. تو خدا کے لیے آپ ان لوگوں سے بچیں. یہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی قسمت صرف 2 بندے 2 چیزیں چینج کر سکتی ہیں. میں پہلے بتا دوں, اللہ نے کہا تو تدبیر کر, میں تقدیر بدلتا ہوں. نمبر 1 آپ صدقات کریں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتے ہیں, اور رزق بانٹیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا ماں باپ, آپ کے پیر کے سارے ماں باپ ہیں. گھر میں ایک بندہ بیٹھا, اس سے دعا کرائیں, اس سے کریں, یہ قسمت چینج ہو جائے گی. اور ہر وقت ایک پیریڈ ہوتا ہے جو گزرتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے, اور آپ ان کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں اس میں. آگے چلیں. یہ میں نے ایک نہیں, بڑا امپورٹنٹ بات ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو یہ جو بندہ آپ کو کہے نا کہ میں آپ کو چینج کر دوں, تو مثلا آپ کہیں نا کہ بارش ہو رہی ہے, اجمل صاحب میں نے باہر جانا, بارش روک دیں, کہنا اسٹاپ اٹ, میں آپ کو چھتری دے سکتے ہیں. تو آپ جو ہے وہی چھتری والا کام ہی کر رہے ہیں اس میں. آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ ٹورس کے حوالے سے تھا, یہ کس کے حوالے سے؟ یہ ٹورس کا بتایا کہ جناب آپ نے جو پیروں یہ نہیں جانا, جادو ٹونے میں نہیں جانا آپ نے اس پہ, اور ویٹ کیجیے گا اس مہینے کو گزرنے, جنوری میں خود بخود معاملہ پینک نہ کریں, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, بالکل ٹھیک ہو جائے گا. آگے آتا ہے جیمنائی. اور جیمنائی کے 7ویں گھر میں سن ہے. اور اچھا, یہ جیمنائی کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. دے آر ایکسٹرا آرڈنری انٹلیکچوئل پیپل. اچھا. اور یہ دماغ کا استعمال بہت ہے. جہاں پہ ڈیسک ورک ہوتا ہے یہ دے آر ویری گڈ. اور آئی کیو لیول, کیونکہ ان کا حاکم سیارہ مرکری ہے, لہٰذا یہ ضرورت سے زیادہ لائق ہوتے ہیں. بٹ ان کی ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ڈیپتھ میں بہت جاتے ہیں, اپنے آپ کو پین کے ٹیکے خود لگائیں گے, اور ہر معاملے کو خریدنے کی کوشش کریں. ایکسٹرا آرڈنری جس کی ضرورت نہیں بھی ہے اتنا ڈگ آؤٹ کریں گے, مثلا یہ آپ کا زخم ٹھیک ہو گیا, کلینڈر آ گیا, کلینڈر سمجھتے ہیں نا اوپر, اس کو نا خود ہی اکھاڑیں گے اور پھر دوبارہ بلیڈنگ کروائیں گے, زخم دوبارہ. پھر میں ان کو کہتا تھا کہ پین کے ٹیکے خود نہ لگائیں. یہ اپنی زندگی کو عذاب میں رکھتے ہیں. یہ ابھی کی بات ہے, یہ ہر جیمنائی دسمبر کی نہیں, یہ ہے ہی یہ یعنی کہ زور سے زیادہ. اچھا, کسی محفل میں جائیں گے نا, اگر آپ نے ذرا بھی اس کو اگنور کر دیا نا تو غصے میں ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے. اچھا, پھر دیکھیں گے آپ کو اگنور کیا, پھر اٹھ کے چلے جائیں گے, اور پھر جا کے جوں ٹیلی فون پہ جوں کریں گے, اس کی ایسی تیسی پھیر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا کوئی دوست یا آپ کا جاننے والا جیمنائی ہے نا, تو اس کو ہینڈل کرنا یہ کہ اس کو امپورٹنس دیں, اور امپورٹنس دے کے اس کو آپ اس سے جو بھی کام لیں, کیونکہ وہ عقل مند بہت ہے, بڑا اچھا. اور اگر آپ جیمنائی ڈاکٹر ہیں نا تو اس کی تشخیص کمال کی ہوتی ہے, بڑی ایکوریٹ ہوگی. وہ پورے ٹیسٹ کروا کے پورے ڈیپتھ میں جا کے پھر آپ کو دوائی دے گا. اور یہ تاریخیں کون سی بنتی ہیں, مارچ کی ہیں یہ جو 20 مئی سے 20 جون کے درمیان پیدا ہوتے ہیں نا, وہ جیمنائی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ان کا یہ اچھا ہے, ان کو اپنی ازواجی لائف کو بہتر کرنا چاہیے, اپنے معاملات میاں بیوی میں اندر ایک ہم آہنگی ہوگی, شیئرڈ بزنس میں فائدہ ہوگا, یا کرنی ہے ان کو, ہو جائے گی نا. دس از بیسٹ ٹائم پہ. ہاں, اگر آپ کی سیپریشن ہوئی ہے تو آپ کا میاں آپ کو رجوع کریں گے. اور کبھی زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا, ہیڈ کوارٹر مت چھوڑے. یہ جیمنائی ہیڈ کوارٹر بڑی جلدی چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہیڈ کوارٹر سے مراد ہے سسرال سے رائے. اور دوسرا یہاں پہ ہیلتھ ہاؤس آپ نے بتا دیا, ہیلتھ ہوگا. اور دوسرا آپ کا باہر جانے کا, میاں بیوی کا سفر کا بھی امیگریشن میں فرق مل جائے گا, ویزا مل جائے گا, سپورٹ مل جائے گی. تو جیمنائی کے لیے یہ بہتر ہے, ماں سوائے پریشر لیس ہو. ہاں, آپ نے یہ ایکسیس بیگیج آف ٹینشن جو ہے نا لگاتے ہیں پین کا, وہ
پھینک دیں, وہ تھوڑا سا ریلیکس کریں اس مہینے کے اندر, دسمبر کے مہینے کے اندر. جاب ہاؤس ان کا ٹھیک چل رہا ہے؟ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے, اس میں سارا کچھ ٹھیک ہے. جاب ہاؤس سے مراد کہ اس میں ہاں کہ اس کا بزنس ہاؤس ہر چیز ٹھیک ہے, بٹ ایک جو اندر ایک آئی سی لگا ہوا ہے ہاں جو ہر وقت ٹارچر دیتا رہتا ہے, وہ تو پھر اس کو تھوڑا ریلیکس کریں, اس کو. اس لیے میرا جو ہوتا ہے نا جو یہ ہفتہ کیسا رہے گا مہینہ, تو میں سب سے زیادہ زور ہی جیمنائی پہ لگا رہا ہوتا ہوں. اچھا. اور اکثر جیمنائی کے مجھے میسج آتے ہیں, فون آتے ہیں, سر جھگڑا بڑا ہوا تھا پر آپ کی بات یاد آ گئی, میں چپ کر گیا یا چپ کر گئی, حالات ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. تو ہر جملہ جو ہے, ہر بات جو ہے وہ اس کو توڑ تک نہیں پہنچانا, کبھی کبھی آپ اس کو تھوڑا سا اتنا جائیں جتنا آپ برداشت کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. کنسیرین یہ ان کے لیے یہ پچھلے ایک مہینے سے پسے ہوئے ہیں, ٹینشن انزائٹی میں. نومبر ان کا اچھا نہیں گیا. نومبر بھی نہیں اچھا گیا ان کا, جولائی بہت برا تھا, اور ان کے سن کو سکیر آئی ہوئی. تو جیسے ہے حالات کو ایسے ہی چلنے دیں, نارمل چلائیں اپنے آپ کو. آپ کا چھٹے گھر میں اور چھٹے کا لاٹ 12ویں گھر میں. اچھا کوئی کک بیک, کوئی انلیگل ایکٹیویٹی میں مت جائیے گا. اگر آپ فرض کریں سرکاری, کیونکہ چھٹا گھر سروسز کا, اگر آپ ملازم پیش ہیں تو 2 نمبر کام, کاغذوں میں ہیری پھیری کرنی, کک بیک لینا, تو اس پہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی پریشر آ جائے گا, کوئی ریڈ ہو جائے گی, کوئی پکڑے جائیں گے, کوئی ویڈیو بنا دیں گے, کوئی آپ کا انکوائری سٹینڈ ہو جائے گی. تو آپ نے ایسے کاموں میں محتاط رہنا ہوگا. دوسرا اپنی صحت کا خیال کیجیے گا, خاص طور پہ جو ڈائبیٹک ہے, کڈنی کے مریض ہیں, دے مسٹ بی ویری کیئرفل, دوائی ٹائم پہ لیں. ہم کینسیرینس کی بات کریں, کینسیرین کی. اور دوسرا اپنے سروس میٹر کو جذباتی نہیں ہونا, اپنے سبارڈینیٹ پہ شارٹ نہیں کرنا, سب کو لے کے چلیے گا. اور 12 جنوری تک برائے مہربانی کنسیرین حالات کو, جیسے کشتی آپ دریا میں چھوڑ دیں نا تو اپنی لہروں پہ کھاتی ہے, ہاں, تو اپنے آپ کو اچھا اس میں فلوٹ کرنے دیں, فلوٹ کرنے دیں, رزسٹ نہ کریں. چپو مار کے کوئی ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش نہ کرو. نیویگیشن بیلنس رکھیں, نیویگیشن رکھیں, لیکن زور نہیں مارنا, ہاں ریزسٹ نہیں کرنا ان چیزوں, اور کوئی ایسا رسک نہیں لینا, چانس نہیں لینا. ہیلتھ کا آپ نے بتایا کہ ہیلتھ بھی, اور اپنے سروس میٹر کوئی اپروول دینی ہے, مثلا کوئی ایڈونچر نہیں کرنا, نہ ہیلتھ نہ سروس میٹر. آپ بیٹھے ہیں, نہ فائنانس, سیکٹری کسی محکمے کے, آپ کے اوپر کوئی بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, سر جی دستخط کرو, یہ میرے دے دو, تو بالکل جذباتی نہیں ہونا. وہ کام آپ کے گھاٹے پڑ جائے گا. جب تک آپ اس کے پروس اینڈ کونس نہ دیکھ لیں, آپ کو نیچے سے پوری ریکمنڈیشن نہ آ جائے, ہیسٹی میں کام نہیں کرنا. نیکسٹ سر, لیو. واہ واہ, یہ معاشرے کے سب سے کہہ لیں کہ ایڈونچرس, اچھا ایگوسٹ, اور ایک رکھ رکھاؤ, اچھا, اور خوبصورت, اچھا بولنے والے ایڈمنسٹریٹر, اور ایک شان و شوکت والے لوگ ہیں. ان کو اکثر آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ایڈمنسٹریشن پوسٹ پہ بڑے ساج بن کے بیٹھے ہوں گے. لیو میں جو لیو خواتین ہیں, ان کے لیے وہ حالات جو ہے نا, لیو خواتین کی ہمیشہ 99% خواتین کی ڈیورس ہوتی ہے. نہ کراؤ نا سر, نہ اکثر آپ دیکھ لیں. نہیں, کیونکہ اس کی وجہ ہمارا جو معاشرہ ہے مرد ڈومینیٹڈ سوسائٹی, ٹھیک ہے, اور ہمیں تھوڑا سا برداشت, خواتین بعض دفعہ برداشت کر لیتی ہیں, ٹھیک ہے, ان میں برداشت نہیں ہوتی. یہ برابر کی ٹکر کہتی ہے, اچھا تمہاری جرت کیسے ہوئی, تم نے مجھے ایسے بات کر دی, تمہاری یہ ہے, تمہاری وہ ہے, اور پھر کیونکہ یہ اپنی لائف کو خراب کر لے, اپنے ہاتھوں سے خراب کر. ان کا اور پائسز, یہ ان کا پرابلم خواتین کا بہت برا ہے. ان کو اپنا, ان کے کیونکہ لیو کا 5ویں گھر میں, اور یہ ویسے یہ سال ان کے لیے بہت اچھا ہے, اور دسمبر کا مہینہ بھی ان کے لیے بہت اچھا. بچوں کے ساتھ سیر سپاٹے پہ جائیں گے, کوئی برف باری کا موسم دیکھیں گے, کوئی ایڈونچرس کریں گے, کوئی سٹا لاٹری جوا میں فائدہ ہوگا, اگر کوئی PhD ایم فل کر رہا ہے اس میں فائدہ ہوگا. بس اپنے ٹیچر کو, اپنے سپروائزر کو ناراض نہیں کرنا, ادروائز یو ول گیٹ لاٹ آف گڈ ریزلٹس. اور ایسی جگہوں پہ رہیں گے جہاں پہ میوزک ہوگا,
ہلا گلا ہوگا اور ڈانس ہوگا. مثلا میں نے جو میرا ریسرچ ہے کہ جب 5ویں گھر میں آتا ہے نا سردیوں میں، کیونکہ اس دن شادیاں بیاہ بہت ہوتا ہے، اکثر مجھے کہتا ہے جو آپ نے کہا تھا کہ آج آپ ڈانس کریں، میں مہندی پہ گیا، میں نے میوزک پہ ڈانس کیا. ارے اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ فنکشنز کافی ہوتے ہیں، تو اس کو اس سے وہ ہو رہا ہے قدرت کی طرف سے نا. تو 5واں گھر ہمیشہ آپ کو محفلوں میں جانا، شادی بیاہوں میں جانا، میوزک میں بعض بیٹھے بندہ ایسے ایسے جھوم رہا ہوتا ہے. تو یہ ان کے لیے ریلیکسنگ منتھ ہوگا، انجوائے کریں گے. اور بچوں کے ساتھ سیر سپاٹے پہ جائیں گے. اور یہ جو ان کا ہیلتھ کا کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا اس میں؟ سب ٹھیک ہے، ان کا فائنینس ہاؤس بھی ٹھیک ہے، ریلیکس اس میں فائنینس بھی ٹھیک ہے، ہیلتھ بھی ٹھیک ہے. دو مین یہ چیزیں جو ہے موجیں کریں، اور ریلیشن شپس بھی جو ہے ہر چیز ٹھیک ہے، اسموتھ ہے. بچوں میں تو بچوں کے رزلٹس بھی بڑے اچھے ہیں. کیا نہیں کرنا، پنگا نہیں کرنا کسی کے ساتھ. دیکھیں وہ خواتین کو میں کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے ہسبینڈ کو نا مارجن دیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ وہ انگلینڈ والی یا باہر کی یورپ کی سوسائٹی نہیں ہے کہ یہاں پہ ایکول لیول پہ چلے. ہمارا مرد جب باہر جاتا ہے نا تو خاتون خانہ کا پیچھے فون آ جائے نا تو ایک تو ہماری آواز اتنی وہ چیخ کے بول رہی ہوتی ہے کہ ٹیلی فون کی آواز باہر نکل رہی ہے، اینڈ شی ڈو ناٹ کیئر، ڈز ناٹ کیئر کہ وہ کہ میں کہاں پہ ہو، کیوں نہیں آئے ابھی، کیسے ہو، ٹھیک ہے یہ نہ ہو، اچھا کب آنا ہے. اچھا وہ دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے، سبارڈینیٹ بھی بیٹھے دفتر میں سن رہتا ہے اور شی ڈزنٹ کیئر. اور وہ بعد میں اور کا کوئی دوست بیٹھا ہے، وہ یار وہ کیوں جی تیری بڈھی، تو بڈھی تھلے لگ گئے ہیں، وہ ایسا ڈیموٹیویٹ ہوتا ہے. بالکل. اچھا اس کو نا وہ تانے سنے، وہ گھر جائے گا نا جب تو وہ سارا غصہ پھر اس کا وہ بہانہ کر کے اپنی بیوی پہ نکالے گا. آگے سے وہ بھی وہ پکڑ کے بیٹھی ہوگی، پہلے ہی جو ہے وہ اس میں ٹھیک ہے، وہ پہلے اگر لیو خاتون ہے وہ آگے سے وہ بھی مارے گا سر، یہ پھر فلی موٹیویٹڈ ہوگا اور یہ اٹھا کے اس کے سر پہ کو مارے گا. وہ سامان پکڑے گی، پیک کرے گی، وہ گل کدھر نکل جانی ہے. دس از دی مین پرابلم ان آور سوسائٹی. اور اس کا پھر وہ بھاگ کے کسی اسٹرالوجر کے پاس جائیں گے اور اسٹرالوجر مزید وہ کہتے ہیں کولے پکھانے، کولے پکھا کے نا یہ تو طلاق ہو جائے گی یہ. اچھا میں کل پرسوں بیٹھا ہوا تھا تو میری فیملی بھی بیٹھی، بچے بیٹھے، میری مسز بیٹھی، کہتے آپ خواتین کو کیوں ان کا قصور ان کو کیوں کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑو دفع کرو، ہسبینڈ ہے اور آپ تھوڑا سا نیچے ہو جائے، آپ کیوں کرتے ہیں اس طرح. تو میں نے کہا دیکھو بچوں، گھر بسانا چاہیے، گھر اجاڑنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تو میری جو ایک پالیسی ہے کہ گھر بچاؤ. اور ایک چیز پتہ ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ کو ڈیورس، یہ لیگل کام ہے، اللہ تعالیٰ کو ڈیورس پسند نہیں ہے، ناپسندیدہ ترین چیزوں. ٹھیک ہے. اور میرا 98% سکور ہے ڈیورس رکی ہیں اور اللہ نے میرے ذریعے کام کیا. اللہ کاؤنسلنگ کیا آپ نے، کاؤنسلنگ کی، سمجھایا بتوں گیا اور کہا. اور سمرن کی گولی میری بڑی کام کرتی ہے، وہ آگے میں ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا پھر ورگو آ گیا. اب ورگو ذرا تھوڑا سا ہیسٹی رہیں گے اور ان کا کیونکہ چوتھا گھر ہے تو یہ کوئی خرید و فروخت میں رہیں گے، کوئی گھر کی رینوویشن کریں گے، کوئی گھر کی امپرومنٹ کریں گے، کوئی گاڑی بیچ کے کوئی نئی گاڑی لیں گے، گھر کا ریپیئر کا کام کریں گے، والدہ کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، والدہ کے ساتھ ان کی بڑی پلس مائنس رہے گی، گھر میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، فیم میں اضافہ ہوگا، پیٹ کوئی لیں گے، پیٹ کے ساتھ کھیلیں گے، اور وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں ان کو پروفٹ ملے گا اور وہ لوگ جو نوکری کرتے ہیں ان کو بھی اپ گریڈیشن. اور یہ کیونکہ ان کا سن اسکیئر میں ہے اور یہ کام محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور باس کی طرف سے ان کو سپورٹ کام ملے گی. ان کی تنخواہیں لیٹ ہوں گی تو اس لیے پریشان نہیں ہونا، تنخواہ آپ کو لیٹ ملتی ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں باس جو ہے نا موسٹلی باس کمی گروپ کا کراتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ باس کو ہمارے معاشرے میں جب اس کو کسی اچھی سیٹ مل جائے وہ سب سے زیادہ غصہ سبارڈینیٹ پہ نکالتا ہے. اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے، انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو فائنڈ اے گڈ جاب، یو ہیو ٹو فائنڈ اے گڈ باس. ہاں ٹھیک ہے، باس اچھا ہونا چاہیے. اگر باس اگر اچھا، پھر ان کو یہ نہیں سمجھ آتی خاص طور پہ کہ آپ کے بارے میں آپ کی ایبسنس میں جتنی گالیاں آپ کو، ایون آپ کے گھریلو معاملات کو اس طرح گندے طریقے سے باہر سبارڈینیٹ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں.
اور کسی کو یہ سمجھ نہیں آتا، لیکن وہ اپنا اسی رونق پہ چل رہے ہوتے، پین پکڑا ڈسمس سسپینڈ، یہ بھی بابا تنخواہ کتنی دیتے ہو اس کو، بالکل ایسے اتنے سے پیسے دیتے ہو اور کام اس کو دینا. اچھا کئی باس ایسے ہیں کہ جو 11-12 بجے سوئے اٹھتے ہیں، 12 بجے دفتر آئیں گے، انگڑائی لیں گے، آتے چائے پئیں گے، اخبار دیکھیں گے، گپے لگائیں گے، 2 بجے بعد کام شروع کر دیں گے. وہ بیچارہ سبارڈینیٹ 8 بجے کا ہو رہا ہے، ہاں اور پھر رات 9 بجے 10 بجے اٹھیں گے وہ، کیونکہ ان کا 2 بجے سے ٹائم شروع ہوا ہے، اور باقی بیچارے جو ان لوگوں کے یہ آتا ہے حقوق العباد میں، اور ان کی جو پکڑ آنی پھر قیامت الدین آنی. یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید جتنا آپ بڑے عہدے پہ ہوں گے اتنی پکڑ زیادہ، اتنی ذمہ داری زیادہ ہوگی، اتنا جواب زیادہ ہوگا. تو اس میں ہیلتھ ہاؤس وغیرہ سارا ان کا سب ٹھیک ہے، ان کا سب ہیلتھ ہاؤس بھی ٹھیک ہے، ان کا فائنینشیل ہاؤس بھی ٹھیک ہے، سارا ہر چیز ٹھیک ہے. اوور ورکڈ ہوں گے، اوور برڈنڈ ہوں گے، کوئی ایسا ان کا کوئی مسئلہ نہیں چل رہا ہے یہاں پہ. اس میں لبرا ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. ان کا یہ پچھلے 1.5 سال سے پسے ہوئے تھے. آپ تو سب کو خیر ہی بتائی جا رہے ہیں. نہیں، میں نے ساتھ بتایا بھی، میں نے پیچھے اس کا ٹورس کا بتایا آپ کو، لیو کا بھی آپ نے بتایا کہ لیو بھی جو ہے وہ بھی دیکھیں ڈونٹس کیا ہیں، چیزیں کیا ہیں، وہ آپ نے بتائیں. بالکل دیکھیں کسی کو یہ ایک ڈرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہم لوگ، اسٹرالوجی کا ایتھکس ہوتے ہیں کہ آپ اس کو انڈائریکٹلی اس کو بوسٹ اپ کریں. میں آپ کو کہہ دوں جی آپ باہر نہیں نکلنا، آپ بات جاتے ہی نا، آپ کا خدا نہ کرے آپ کی گاڑی ہٹ ہو جائے گی اور ٹانگ ٹوٹ جائے گی، نہیں بھی مارنی ہوگی تو مار دینی، خوفزدہ ہو کے. اور یہ اکثر اسٹرالوجر کرتے ہیں اس میں. بالکل صحیح. اچھا جی، آگ کے بعد ورگو ہو گیا. لبرا کے لیے بہت اچھا وقت ہے. اچھا، ان کی خاص طور پہ وہ لبرن جو مڈل ایجوکیشن میں، اچھا مثلا میٹرک، FSC، BSc، ان کے کمال کے تیاری ہوگی. ان کا دماغ بڑا کام کرے گا، چھوٹے چھوٹے سفر کریں گے بہن بھائیوں کے ساتھ، ان کا بہت اچھا ہوگا. ان کا کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہوگی، کارسپونڈنس بڑا اچھا کریں گے، ای میل بڑی اچھی لکھیں گے، اور اپنا نقطہ نظر دوسروں کو سمجھانے میں کامیاب ہوں گے. خاص طور پہ میڈیا کے لوگ جیسے آپ ہیں، اگر آپ لبرا ہیں تو کمال کا پروگرام. ویسے میں ورگو ہوں، آپ ورگو ہیں تو آج کل آپ اوور برڈن ضرور ہوں گے، ٹھیک ہے. تو لبرا کے لوگ یہ اپنا، کیونکہ ان کو جوپیٹر کی ٹرائن آئی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ ویسے بھی مٹی پاؤ پروگرام ہے، ٹھنڈے لوگ ہیں، خوبصورت لوگ ہیں اور ریلیکس لوگ ہیں. تو لہٰذا ان کے آگے شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، سب کچھ گڈی ہو، چین کی بانسری جو ہے وہ یہ خوش رہتے ہیں. جہاں پہ کنفلکٹ آ جائے، جہاں پہ کوئی پرابلم آ جائے، یہ دوڑ جاتے ہیں. اچھا، پرابلم کو فیس نہیں کر سکتے، یہ پرسکون لوگ ہیں نا، آرٹسٹ ہینڈل نہیں کرتے، گھبرا جاتے ہیں. اگر آپ کے فورن سروس میں کوئی لبرا ہے نا، کمال کا سفیر ہوگا، کمال کا MOU سائن کرے گا، کمال کی کارسپونڈنس کرے گا، اور اگر نیگوشیشن کرتا ہے نا آمنے سامنے بیٹھ کے، اتنے ٹھنڈے دماغ سے وہ ہینڈل کرے گا. وہ اس کو کوئی پریشر نہیں ہوگا نا. نہیں، وہ ہی نو ہاؤ ٹو ہینڈل دی ادر پرسن. اوکے، ہاؤ ٹو کول ڈاؤن. جہاں پہ تھوڑا سا فاس کریٹ ہوگا نا تو بریک لے لے گا، ایسے کرے گا. چائے پیتے ہیں، چلیں اٹھتے ہیں، اٹھ کے باہر چلتے ہیں. اگر وہ ٹائم کو تھوڑا سا گزار کے بیسٹ نیگوشیشن فارن سروس کے لیے، یہ دے آر دی بیسٹ. آربیٹریٹر گڈ، صلح کرانے لے کچھ، پرے کے فیصلے کرانے کے لیے بیسٹ. ٹھیک ہے، دوستوں میں صلح کرانے میں بیسٹ. اور یہ چیز ان کی جو ہے دسمبر کے اندر بھی یہ چلے گی، یہ اچھی چلے گی. اور کوئی ہیلتھ ہاؤس ان کا یا بزنس ہاؤس، فائنانس ہاؤس، کوئی ایسا، یہ دماغ کا استعمال زیادہ کریں گے، چھوٹے چھوٹے سفر کریں گے. اس میں تھوڑا سا گلا خراب رہے گا، وہی لیکن چھوٹا سا جو ویئریبل ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں. اچھا جی، پھر اسکارپیو، غصے والے لوگ. اوکے، اچھا یہ بھی بڑے اسٹریٹ لوگ ہیں، جو دل میں وہ باہر ہے، منہ پہ بات مار اور ایک دم ریکٹ کرنا، اور پھر جیلسی ان میں کوٹ کے بھری ہوتی ہے. نہ کرو سر، اگریشن والے لوگ ہیں نا. ایک چیز میں بتا دوں، ایک بندہ منافق ہے، ایک بندہ اسٹریٹ ہے. کون اچھا ہے؟ اسٹریٹ ہی اچھا. کم آپ کو پتہ تو چل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ کرے گا. یہ وہ تو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ دکھائے گا، کھبی مارے گا سجی اور سٹیپ کر دے گا آپ کو. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ اس لیے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس مہینے ان کے پیسے پوسے ٹھیک ٹھاک آ جائیں گے. بینک بیلنس بڑھائیں گے اپنا، اور اپنے بینک کو بہتر کریں گے، اپنی اپلفٹ پہ جائیں گے.
یہ اسکارپین زیادہ تر بیوٹی پارلر میں پائے جائیں گے، وہ کریں گے۔ دوسرا جو وکیل حضرات ہیں اور وکلا، ٹیچر اور بینکر، یہ اتنا ایکٹیو ہوں گے، ان کی کلوزنگ، بینکر کی کلوزنگ بڑی اچھی ہوگی، اسٹاک ایکسچینج والا بڑا اچھا کمائے گا، پیسہ کرے گا، اور وکیل تو اپنے کلائنٹس کو نا ٹھیک ٹھاک کرے گا، اور جج کے سامنے پیش ہوگا تو اگریشن کے ساتھ پیش ہو کے اپنا کیس نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ہم دسمبر کے مہینے کی بات، ہاں جی، یہ دسمبر کا مہینہ۔ اور اسکارپین، ان کا ایک چیز کا خیال رکھیے گا، رائٹ ایئر میں پرابلم آ سکتا ہے، رائٹ آئی میں پرابلم آ سکتا ہے، یا کسی داڑھ کی ایکسٹریکشن یا میجر پرابلم ہے یا کوئی ایسی مائنر؟ نہیں، مائنر پرابلم بیٹھا آپ، اکثر ہماری عادت ہے نا، پکڑا پین یہاں پہ نا مار دیا، پرک کر لیں گے۔ آنکھ موٹر سائیکل بغیر آپ چلائیں اس سے تو وہ آنکھوں میں کوئی چیز چلے گی، رب کریں گے تو ریڈ ہو جائے گا اس میں سے، وہ ان چیزوں کو اور دانتوں میں بھی وہ آپ کر رہے ہیں تو یہاں کوئی روٹ کنال، آپ اپنا پرانا زخم اکھیڑ لیں گے، پیسہ بہت آئے گا اور کرنسی میں آئے گا۔ اچھا، کرنسی سے مراد مرکری ہے نا، تو مرکری ڈیل کرتا ہے پیسے، ماس ڈیل کرتا ہے آپ کی پراپرٹی، کنسٹرکٹڈ پراپرٹی، سیٹرن ڈیل کرتا ہے آپ کی زمینوں سے پیسہ، زمین سے نکلتی ہوئی چیزیں، اور وینس ڈیل کرتا ہے آپ کی لگزوریس آئٹم، آپ کے ٹیکسز اور یہ وہ اس کو۔ تو یہاں پہ کرنسی میں ان کو فائدہ ہوگا، وہ لوگ جو کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کے رکے ہوئے ٹی اے ڈی اے نکل آئیں گے، آپ کے کوئی آنریریم مل جائے گا، کوئی نہ کوئی ایڈیشنل انکم آ جائے گی آپ کو، اور آئے گی بھی حق الحلال، جسے کہتے ہیں نا، وہ پیسے آتے ہیں۔ بس غصے پہ قابو پانا ہوگا، کیونکہ سن کو سیٹرن کی سکیر ہے تو یہ ریکٹ بہت کریں گے، بات پہ غصہ آئے گا۔ تو جب اسکارپین کو ڈیل کرنا ہے نا، ان کے ساتھ لو کی پہ بات کریں، اگر وہ کسی بات پہ خفا ہوتے تو بحث نہ کریں، اور اگر کوئی بات نہیں، سوری ہم دوبارہ کرتے، جیسے آپ سوری کے کہیں گے نا، ان کا ٹمپریچر 100 سے ریلیکس کر دیں، اور پھر آپ جو مرضی ان سے کام، پھر ان سے جو مرضی منوا لیں۔ ارے واہ واہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ۔ آگے سیجیٹیریس، سیجیٹیریس ان کے اسٹینڈرڈ میں ہے۔ اچھا، یہ لوگ سست ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آج کا کام کل پہ چھوڑنا، کام کا بوجھ ان پہ بڑھ جائے گا، اور نیند نہیں آئے گی، بے چینی سی رہے گی، نظر کمزور ہونے کے چانسز ہے، اپنی نظر ضرور ٹیسٹ کرائیں، آپ کو اینک کا نمبر چینج ہو جائے گا۔ اور دوسرا، والد صاحب کی صحت کا خیال کریں، اپنے بیٹے کے صحت کا خیال کریں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، سن کو سکیئر ہے نا تو اسینڈنٹ میں، اور اپنے باس کے ساتھ بھی، کیونکہ 12واں مہینہ ہے، اے سی نہ خراب کروا لینا، تو اس لیے تھوڑا سا لو کی پہ رہیے گا، اور اپنا بلڈ سرکولیٹری سسٹم بھی مینٹین کیجیے گا، بلڈ پریشر نہ انکریز کر، کئیوں کا لو ہو جاتا ہے، کہیں کا ہائی ہو جاتا ہے۔ جتنا نارمل بیہیو کریں گے، جتنا کول رہیں گے، جتنا اوور ایکٹیو نہیں ہوں گے، اتنا ہی ان کو فائدہ ہوتا جائے گا، اور دے ول گیٹ گڈ ریزلٹس۔ کیونکہ پہلے کا لاٹ چوتھے گھر میں بیٹھا ہے، تو یہ اٹھے گھر میں جائیں گے اپنی والدہ کے ساتھ، اور اپنی والدہ کے ساتھ ان کی ایسوسیشن بہت ہوگی اس مہینے میں، اور والدہ سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کریں، والدہ سے دعائیں مل جائیں، یہی فائدہ، اور کیا فائدہ، وہی چیزیں بچائیں گی ان کو۔ گھر کی رینوویشن کریں گے، گھر پہ خرچ کریں گے، اور بہن بھائیوں کے خیال کریں گے، اور کوئی نہ کوئی نئی گاڑی، کوئی نہ کوئی وہ بھی اس طرف بھی کوشش کریں، لیکن نہیں لے پائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے پہنچا کے نہیں لے پائیں گے، میں بتا رہا ہوں نا کہ اندر چول لگے گی، کیوریاسٹی ہوگی، ایکسائٹمنٹ ہوگی، لیکن کسی ٹوٹا پہ چلے جائیں، کیا پہ چل جائیں، ہاول پہ چلا جائیں، ہونڈا پہ چل جائیں، آپ کو پتہ اگلے 6 مہینے میں کوئی گاڑی نہیں مل رہی، بکنگز، اتنی لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو ہے نا، اتنی سرکولیشن ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستانی عوام غریب نہیں ہے، میں پہلے بتا دوں، پھل صبح بھرے ہوتے، شام کو خالی ہو جاتے، کلیئر۔ اچھا جی، آگے آ جائے سیجیٹیریس، آپ اپنے ذات کے کام کو دیکھیں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنے رکے ہوئے کاموں کو نکالیں گے، اور اپنے پلاننگ کریں گے۔ صرف آپ نے ضد نہیں کرنی، اور باس کے ساتھ نہیں بگاڑنی، اپنے والد صاحب کی صحت کا خیال کریں، یہ سیجیٹیریس کا آ گیا۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے کیپریکارن۔ کیپریکارن کے لیے یہ مہینہ ذرا سخت ہے، اس کی وجہ کہ ان کا 12ویں گھر میں سن انفلکٹڈ ہے، اور 12واں گھر ساتھوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے لوگ ٹانگیں کھینچیں گے،
اور عدالتوں میں ان کے کیسز وغیرہ وہ تھوڑے سے ایگریویٹ ہوں گے، اور اخراجات بہت ہوں گے، ان کے خرچ بہت ہوں گے بہت زیادہ، اور کچھ کیپریکارن ہڈن افیئرز میں بھی جائیں گے، دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں، پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی جسے کہتے ہیں خفیہ شادی، اس میں زیادہ تر ٹائم گزارنے کی کوشش کریں گے اور پکڑے جائیں گے۔ تو بہت ہی ماڑی گل ہے سر، پہلی ماڑی گل تو بعد پھر ایک تو بندہ خفیہ شادی کرے پھر پھڑیا بھی جائے۔ دیکھیں 12ویں گھر میں سن انفلکٹڈ ہے تو اپنا متعات ہوگا، کوئی کک بیک میں نہیں جانا، کوئی ویڈیو بنا لے گا، کوئی آپ کا کمپلینٹ کر دے گا، کوئی ریڈ ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کی کمپلیکیشنز آ جائیں گی، باس کے ساتھ میچ پڑ جائے گا، باس آپ کو سسپینڈ کر سکتا ہے، پروفیشن میں بھی آپ کا۔ تو کیپریکارن کے لیے 12 جنوری تک سیز فائر، بالکل ایسے بن کے رہنا ہوگا، ٹھیک ہے سر جی، ٹھیک، کوئی بات نہیں، آپ بہت گندے ہیں جی، میں گندا ہوں، یہ ہے بالکل اس طرح وقت گزارنا، اس طرح وقت گزارنا، اور جیسے 12 جنوری نا پھر بے شک یہاں سے اپنی تلوار نکال، اچھا 12 جنوری کے بعد ٹھیک ہے، تیری ایسی تیسی وہ تب تک آپ نوٹ کرتے ہیں کنے کنے میرے نال کی کیتا ہے، تو اس کے بعد پھر 12 جنوری کے بعد پوچھیں گے۔ تو اس لیے کیپریکارن دے مسٹ بی ویری کیئرفل۔ آگے ایکویریس، دی بیسٹ سائن آف دی ایئر، دسمبر، دسمبر، جنوری، فروری، پورا کوارٹر، 3 مہینے، اور ان کا 11ویں گھر میں سن ہے اس وقت، ان کی کوئی خواہش پوری ہو جائے گی، ہوپس پوری ہو جائے گی، اور ان کی فارن ٹریولنگ آ جائے گی، فروٹفل ٹریولنگ ہوگی، ان کا غیر ملکی سفر آ جائے گا، بزنس میں بڑا فائدہ ہو جائے گا، بڑوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، کسی شادی بیاہ میں جائیں گے تو سارے بزرگ، نانا نانی، دادا دادی، خالہ سارے جو بڑے نہیں ہوتے ان کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ گپ لگائیں گے، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی نا تو پوچھیں گے بیٹا کیا کرتے ہو؟ جی میں اچھا پیسے بھی کما رہے ہیں، تو اس کا ماں باپ پاس بیٹھا، اور منڈے دا ویاہ کیتا ہے، کڑی دا ویاہ کیتا ہے، کہیں گے جی نہیں اجے، لو جی فیصلہ انہیں کرنے، چلو جی دسو جی، اور اچھا وہ بزرگ فیصلہ کریں گے شادی کا، ٹھیک ہے، اور ان کی شادی اور اچھا فیصلہ ہوگا۔ آپ نے نوٹ کیا ہمارے ملک میں شادیاں 2 خاندانوں کی ہوتی ہیں، میاں بیوی کی نہیں ہوتی، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جن کی لو میرج ہوتی ہے وہ بس لو ختم ہو جاتا ہے، میرج رہ جاتی ہے۔ میں تو بلکہ اس کو یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب قبول ہے بولنا ہے تو پھر خاندانوں نے بھی ساتھ بولنا ہے، ہاں، صرف لڑکی لڑکے نے نہیں بولنا، وہ خاندانوں کو بھی آپس میں قبول ہے کروایا کریں، تاکہ اس میں، ویری امپورٹنٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو تو اتنا یہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ 2 خاندانوں میں جب بیٹھ کے تو پہلے، اچھا جب ہم کسی کو گھر کرائے پہ دیتے ہیں نا تو 3 صفوں کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور جب آپ اپنی بیٹی یا بیٹا بیاتے ہیں نا بغیر ایگریمنٹ کے پکڑا دیتے ہیں، لکھا ہوا ایک فکس وہ ہے، دیکھیں آپ بچی کی شادی کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، آپ شادی کر دیتے ہیں، اور جو لڑکے کی ماں آ گئی نا میں ویاہ کرنا ہے تو ڈاکٹر کڑی لے آنی، اچھا جی کڑی آ گئی، ڈاکٹر کڑی آ گئی، گھر آئے گی نا، تو سب سے پہلے جو 90% ہو رہا ہے، ساس نے سب سے پہلے گھر سے نوکرانی غائب کر دی، چل کڑی کار سانب، حالانکہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ لے کے ڈاکٹر آئی ہو، اس کے لیے ایک چھوٹی میٹ اور رکھ لو اس کو کیریئر تو نہ خراب کرو، گورنمنٹ نے اس پہ کروڑوں روپے خرچ کیے، ٹھیک ہے، اور اس سے ساری فیسلٹی لے جائیں گے، اچھا وہ ہنسی اوبیڈینٹ والدہ دے بہت انہیں، ٹھیک ہے، اماں جیسے کہہ رہی ہیں کر لو، اماں جیسے کہہ رہی کر لو، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں شادی کا 2 گھروں کی شادی اور اسی طرح ختم۔ اور لاسٹ ایک چیز اور نصیحت کرنا چاہتا ہوں میں، سوری آپ مجھے پورا موقع دیتے ہیں، ضروری وہ بچہ بچی جن کی شادی ہوتی ہے اور اولاد پیدا کرنے میں ڈیلے کرتے ہیں کہ جی 2 سال بعد دیکھیں گے، 3 سال بعد دیکھیں، سمجھ لیں کہ کہانی ختم، رول گئے۔ پہلا بیبی تو فوراً کنسیو ہونا چاہیے اگر شادی کو کامیاب کرنا ہے، اور دس بیبی از دی بانڈ آف بٹوین یو اینڈ وائف اینڈ ہسبینڈ، وہ ایک یہ بانڈ ہے، اور جب آپ 2 سال بعد، آپ کے 2 سال بعد تو ویسے ہی بندہ ہر چیز بیزار ہو جاتا ہے، کہنا ٹھیک ہے تو اپنی کر جاتا، میں اپنی، ڈیورس ہو جاتی، تو وہ بڑا امپورٹنٹ فیچر، یہ آج کل کے بچیوں میں ایک بڑا کیڑا، اس کو میں کہوں گا کیڑا، اور جی 2-3 سال تو ابھی کچھ نہیں کرنا، اور پھر کیا آتا ہے اینڈ 80% ڈیورس ہو جاتی ہے، اس میں وہ تعلق ہی نہیں بن پاتا،
ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ ہوتا اس میں. ٹھیک ہے, سٹارز پورے ہو گئے سر؟ نہیں ابھی بس ایک رہ گیا. یہ ایکویریس کا میں بتا رہا تھا, اور ایکویریس کی خواہشیں پوری ہوں گی, ان کے لیے بہت اچھا ہے. پائسز جو ہے نا, یہ ان کو کوئی پروموشن کی خبر سن لیں گے, کوئی بہتری ہو جائے گی, ان کے سٹیٹس میں اضافہ, کوئی نیا کاروبار کریں گے. اور لیکن دے مسٹ بی ویری کیئرفل. میں ان کو بھی کہوں گا, کیونکہ پروموشن زون میں ہوں گے تو باس کے ساتھ نہیں بگاڑنی. اچھا, ٹھیک ہے, کوئی رسک نہیں لینا. اگر آپ تھوڑا سا لو کی پہ رہے, اور خواتین خاص طور پہ یہ لیو اور پائسز یہ اپنی زندگی کو, پائسز بھی اسی طرح یہ پائسز آپ پوچھیں یہ کیوں, جی یہ پائسز خواتین آرتھوڈاکس بہت ہوتی ہیں, مذہب ان کے اوپر بہت لاگو ہوتا ہے, حاوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پروس اینڈ کونس, ایسے نہیں ہوتا, اسے یہ کرو وہ کرو, کرٹیسائزنگ بہت کرے گی. دیکھیں مذہب یہ کہتا ہے تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو, وہ کہنا باب بی میں تینوں ویاہ کے لے آیا نصیحتاں سننے واسطے تو نہیں لے آیا, مولوی صاحب تو نہیں گھر چ لیندا. خیر وہ زور سے زیادہ بچوں پہ بھی یہ امپوز کرے گی, اور ان نیسیسری امپوزیشن ہوگی اس کی, اور وہ اینڈ رزلٹ میاں چھوڑتا ہے ان کو, معذرت کر لیتا بی جا تو بس. اور موسٹلی جو پائسز خواتین ہیں نا, their married life is affected due to them, their own reasons. Leo and Pisces. ٹھیک ہے, اوورآل یہ بڑے ہوتے ہیں پائسز کے لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرنا, اور انسان دوست یہ بہت ہوتے ہیں. پائسز ویسے بھی 12واں گھر آخری زوڈک سائن ہے, اور جن کا آخری گھر میں اچھے سائن بیٹھے تو ان کا بڑھاپا بہت اچھا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. میں یہ کہوں گا ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لکھ کے بھیجا ہے, آپ کے رونے دھونے سے, آپ کے قرض کرنے سے. اور اچھا پھر ایک اور چیز میں یہاں پہ, وہ قسمت چینج نہیں ہوتی, قسمت چینج ہوتی ہے آپ کے رویوں سے, اور رویے ہی روایات بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ زندگی میں اپنے آپ کو جتنا نارمل, اکثر میرے پاس وہ خواتین بھی آتی ہیں جو دے آر دی سیکنڈ وائف آف دیئر ہسبینڈ. ٹھیک ہے, کیا پرابلم ہے, یہ پہلی بیوی کے پاس کیوں جاتا ہے, ان کو کیوں پیسے دیتا ہے, مجھے کم ٹائم دیتا ہے. بابا یو ریپلیس. اور مرد کی ایک سب سے بڑی کمزوری ہے اس کے بچے. ٹھیک ہے, وہ جب بھی کنفلکٹ آئے گا وہ پہلی بیوی کا ساتھ دے گا, پہلے بچوں کا ساتھ دے گا, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا. میں کوئی کھرک نہیں لے آیا نا. اور دوسرا, کسی کی روزی روٹی میں آپ گھستے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس کو کیوں دیتا ہے, یہ کرتا ہے. آپ ایک چیز خیال رکھیں, جو جس کے نصیب میں لکھا ہوا وہ اسی کو وہ ملنا ہے. جب آپ کسی کا نصیب چھیننے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے آگے کھڈا کھو. پھر آپ نے اس بندے کو چیلنج نہیں کیا, آپ نے نیچر کو چیلنج کیا. نیچر نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ کسی نصیب کی وجہ سے آپ کو دے رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے وہ نا کبھی کسی کی روزی روٹی بند نہ کریں, کسی کا رزق مت چھیننے, کسی کا نصیب آپ کے نصیب میں تو آپ کو مل جائے گا, آپ کے چھیننے سے تو نہیں ملے گا. آسانیاں بانٹیں. اور یہ دوسری شادی کا فیلیور کی مین وجہ یہ ہے, جب آپ پہلی بیوی کو پنگا لیں. ہاں, تو اس میں تو کیونکہ وہ پہلی بیوی کی پرائرٹی وہی ہوگی, بچے اس سے ہوں گے, سارا کچھ ہوگا, تو پرائرٹی اس سے ہوگی. کوئکلی سر, یہ تو ہو گئے ہمارے. کوئکلی نیا سال شروع ہونے والا ہے. نئے سال میں جو پولیٹیکل سچویشن آپ نے بتا دی کہ جنوری کے بعد جو ہے چیزیں ذرا بہتر ہونے والی ہیں, اس میں ہم جو ہے اب صرف ایک آدھی بات ہی کریں گے اس میں کہ اکنامک سرکل آپ نے بتا دی, پولیٹیکل سرکل پہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی چینج نہیں آنے والی, اس میں کوئی نہیں چینج آئے گی, کوئی چینج نہیں آنے والی. یہ چینج اگر ایکسپیکٹڈ چینج ہے نا تو 2026 اگست میں جا کے آئے گی. اگست 2026 سارا جو ہے وہ ایسے اسی تنخواہ پہ گزارا کریں گے سب لوگ, اس میں ایسے اسی طرح سے ہوگا اس میں. اور یہ جو ہیں نواز شریف صاحب, یہ آتے جاتے رہیں گے. لوگ کہہ رہے تھے بھاگ گیا آگے واپس آ گئے. اس میں مریم بی بی جو ہے, مریم بی بی اسی طرح چل رہی. مریم بی بی اس وقت نا ایک دیکھیں, ٹھیک ہے ان کے کچھ نیگیٹو آسپیکٹس ہیں, بٹ شی از ورکنگ فار دی ویلفیئر آف دی پیپل. اچھا, شی از سیریسلی ورکنگ فار دی ویلفیئر. کینسر ہاسپٹل شروع بھی ہو گیا. جی جی, ہاں جی, باتوں میں نہیں ہے. بالکل, ہاں جی, ٹھیک ہے. اس طرح کے صفائی کا محکمہ شروع ہو گیا. ہاں جی, بالکل, ٹھیک ہے. سو مریم از, اچھا مریم کے اندر ایک چپ لگی ہوئی ہے کہ کس طرح میں شہباز شریف کا ریکارڈ توڑ لوں, وہ اس ٹارگٹ پہ کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ
صبح 6 بجے سے شروع ہوتی ہے اور رات تک لگی رہتی ہے، جو عوام کے لیے بہتر ہے. ہاں. اور بس ایک چیز چھوڑ دیں کہ عوام جو گلا کرتی ہے وہ سڑک بند کرنا، جب وہ ٹریول کرتی ہے نا، تو وہ جو درباری حضرات ہیں نا، جو وہ خوش کرنے کے لیے نا 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ سڑک بند رکھ دیتے، اس وقت لوگ گالیاں نکالتے ہیں. اوور آل مریم ول ڈیفینیٹلی گیو گڈ ریزلٹس ان فیوچر اس میں. اور وہ جو اور ویسے بھی پنجاب کو فرق اس لیے کہ بزدار صاحب گئے ہیں تو اس کے پیچھے جو ریپلیسمنٹ لیگیسی اگر وہ آئی بالکل ٹھیک ہو گیا. بلاول صاحب کی دیکھ رہے ہیں آپ؟ بلاول صاحب ٹھیک ہیں. بلاول صاحب کی ابھی وہ ٹرن نظر نہیں آ رہی، 3 سال بعد جا کے، کیونکہ اب ان کا سن کو اسکیئر آئی ہوئی ہے تو لہٰذا ان کو کوئی فیور ملتی، کوئی عہدہ ملتا، کوئی نہیں نظر آ رہا. وہ ابھی اسی طرح پریشر میں رہیں گے. ٹھیک ہے، جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں، وہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی بات نہیں بنے گی. فضل الرحمان اپنے ابا کے ساتھ بھی الجھ جائیں گے. اور ابھی آگے آنا یہ ٹائم اور یہ اناؤنس الجھنا ہوتا ہے. ویسے بھی اندر سے بھی باہر سے بھی، کیونکہ بلاول میں ایک چیز ہے کہ وہ ہے تھوڑا سا اسٹریٹ سا. ہاں جی، ابھی اس نے وہ کرپشن اس کے نہیں لگی، وہ نہیں لگی، ٹھیک ہے، ضرورت نہیں محسوس. جب آئے گا نا تو ایز اے پرائم منسٹر ہی ول ڈیلیور. اچھا، اگر آیا تو وہ پراپر طریقے سے آئے گا. ایک ٹنور ملے گا اس کو، ملنا ہے اس کو ایک ٹنور، لیکن وہ اگلے الیکشن کے بعد. اور اس کے بعد جو زیادہ پیریڈ آگے نظر آ رہا ہے نا، وہ آصفہ کا نظر آ رہا ہے. آصفہ کا سر ابھی بھی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 الیکشنوں کے بعد جو تیسرا الیکشن ہونا ہے نا، اس پہ آصفہ ہے اس میں. ارے وہ کمال کا، اپنی ماں سے بھی زیادہ اچھا ہاراسکوپ لے کے پیدا ہوئی. اچھا، اینڈ شی از جسٹ ویٹنگ فار دی ٹائم. ابھی شروع ہو گیا، تو اس کی گرومنگ شروع ہوئی ہے. اس کے باپ نے بڑے اچھے ٹائم پہ پلاننگ کی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں بھٹی میں ڈال دیا کر کے سارا، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے پراپر طریقے سے یہ سارا کچھ ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ایک مجھے بتا دیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا کی کرنا ہے ایسی سر؟ مولانا فضل الرحمان، ایک چیز میں بتا دوں، ہی از جیمنائی. اچھا، ابھی میں نے جیمنائی پہ کتنا ہے، اور جیمنائی کے سر کے اوپر جوپیٹر آیا ہے، وہ ساسکیئر بھی ہے. تو مولانا صاحب اس وقت نا پوری سوئنگ میں ہے، بٹ ہی ول گیٹ اے جھٹکا. اچھا، سونر اور لیٹر، بہت جلدی، خاص طور پہ مارچ کے مہینے میں. وہ کہتے ہیں نا، وہ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک جہاز، بحری جہاز میں ایک بندے نے بڑا شور، پانی سے اسکیئرڈ تھا، ڈرتا تھا، شور ڈال رہا تھا، سارے کو ڈسٹرب کیا ہوا تھا. تو کپتان نے اس کو اٹھا کے پانی میں ہی پھینک دیا. ٹھیک ہے، وہ آدھا پونا گھنٹہ ڈوبا ہے نا، تو پھر اس کو نکال کے، تو وہ سارا سفر ایک کونے میں آرام سے بیٹھ کے گزارا. تو ان کے ساتھ اس طرح کا چھوٹا سا ہوگا، پھر یہ آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں گے. لیکن ابھی پچھلے کچھ عرصے میں تو انہوں نے بہت زیادہ بڑے، دیکھیں وہ یہ پاکستان کو تو ہم نے کھلونا سمجھا ہوا ہے، جو مرضی. وہ کہتے ہیں نا، ایک لاسٹ میں اکثر میرا محاورہ ہوتا ہے، انگلش دا دی، اردو دا جتھے لگتا ہے لا. دس از پاکستان آئین. واہ 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 واہ. خان صاحب باہر کب تک آ رہے ہیں سر؟ خان صاحب آ جائیں گے. یہ ان کا جو مجھے جو نظر آ رہا ہے، وہ فروری مارچ میں جا کے ان کا کر کے، اگر جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، آ جائیں گے. کوئی لائف تھریٹ نہیں ہے ان کو، کوئی کچھ نہیں ہے. اور اگر ان کو بچانا ہے نا، اگر ان کو کرنا ہے، تو یہ جو درباری جو ہے نا، ان کے جو ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، جو فائدے اٹھا رہے ہیں، ان سے دیکھیں. 2018 میں میری پریڈکشن تھی کہ عمران خان 20 سال بھی نکال سکتا ہے، 10 سال بھی نکال سکتا ہے، مار کھائے گا اپنے لوگوں سے. This is what happened. ابھی تک کھا رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس لیے ہمیں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چلنا ہو. ہاں بالکل ٹھیک ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. دسمبر کا مہینہ ہم نے بڑا اچھے طریقے سے سم اپ کیا. کوشش کریں گے کہ جو جنوری کی پریڈکشنز ہیں، اس میں بھی نئے سال کی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کو دوبارہ ہم زحمت دیں. ویورز تب تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.